وهؤلاء نأتي بكتب السلف، نأتي بالقرآن، نأتي بالسنة، نأتي بكتب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وما ألفه أحمد وما ألف غيره، نأتي بها. ومن هو على طريق هؤلاء ومن ينابذهم ويخالفهم؟ أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. بہت سے سوالات جی موسیقی کے بارے میں آئے ہیں، اس کی اسلام میں کیا گنجائش نکلتی ہے؟ انہوں نے خصوصاً سیدنا داؤد علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے کہ وہ جو سوز و ساز بجاتے تھے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، تمام فنون لطیفہ، خواہ وہ موسیقی ہے، خواہ تصویر ہے، خواہ شاعری ہے، خواہ افسانہ نویسی ہے، خواہ ادب ہے، خواہ موجودہ زمانے کی تمثیل اور تھیٹر ہے، یہ سب بالکل جائز ہے. ان میں کوئی چیز اسلام میں ممنوع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب قرآن مجید میں نہایت وضاحت کے ساتھ بالکل کیٹیگوریکل طریقے سے دے دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے سورہ اعراف کی آیت 31-32 میں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی. قرآن مجید کے الفاظ یہ کل انما حرم ربی، اے پیغمبر ان کو بتا دو کہ میرے رب نے کھانے پینے کی چیزوں کے سوا، وہ اوپر بیان ہو گئی ہیں، صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، اس کے سوا کوئی چیز حرام نہیں ہے. اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ بدکاری کو حرام کیا ہے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. دوسری کیا ہے؟ حق تلفی کو حرام کی ہے، والاسم. تیسری کیا ہے؟ والبغی بغیر الحق، اور کسی کی جان، مال اور عزت کے خلاف کسی اقدام کو حرام کیا ہے. چوتھی کیا ہے؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، بغیر دلیل کے خدا کا شریک ٹھہرانے کو حرام کیا ہے. اور 5ویں کیا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ سے پوچھے بغیر موسیقی کو حرام ٹھہرانا حرام کیا ہے. 5ویں یہ ہے کہ خدا کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا جبکہ وہ خدا نے نہیں کہی، اس کو حرام کیا. تو یہ 5 چیزیں، اس کے علاوہ کچھ حرام نہیں ہے. اس کو اپنی میز پر رکھ لیجئے، یہ قرآن مجید کا بالکل کیٹیگوریکل جواب ہے. اور الفاظ یہ کل انما حرم ربی، ان سے کہو میرے رب نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں اور کچھ حرام نہیں کیا. تو حرام حلال کے باب میں تو اس آیت کے بعد کسی کو زبان کھولنے کی بھی جسارت نہیں کرنی چاہیے. جس طرح نماز میری سوال ہے، اور یہ وہی میوزک کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ میوزک کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر واضح نص اس کے حرمت کے سلسلے میں موجود نہیں ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ گھنٹی اگر حرام ہے تو اسکول میں جو گھنٹی بجتی ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کہ میوزک کا معاملہ ہے، اسلام میں صراحتاً میوزک حرام ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے لَيَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو 4 چیزوں کو حلال کر لیں گے. الحر والحریر، شرمگاہوں کو حلال کر لیں گے یعنی زنا کریں گے اور زنا کو حلال کر لیں گے، اور حریر کو، ریشم کو حلال کر لیں گے جو مردوں پر حرام ہے اس کو حلال کر لیں گے، اور خمر کو، شراب کو حلال کر لیں گے، اور اسی طرح سے معازف کو حلال کر لیں گے. معازف معزف کی جمع ہے. معزف کے معنی میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے، موسیقی کا جو طبل ہو، جو بھی طبلہ وغیرہ ہوتا ہے، یا جو ستار، سارنگی، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس چیز کو حلال کر لیں گے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صرف بخاری میں نہیں بلکہ اور بھی کتب میں، طبرانی وغیرہ میں بھی حدیث مختلف سندوں سے موجود ہے. تو اس حدیث میں یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، تو یہاں پر معازف حلال کر لیں گے، میوزیکل آلات، میوزک کے آلات کو حلال کر لیں گے. حلال کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ حلال کو حلال کرتے ہیں یا حرام کو حلال کرتے ہیں؟ ایک چیز جو حرام ہے اس کو یہ حلال کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کر لیں گے کہا، معلوم ہوا کہ یہ حرام ہے.
معلوم ہوا کہ یہ چیز حرام ہے. تو معازف میوزیکل انسٹرومنٹس اسلام میں جائز نہیں ہے. جو آدمی ایسا کرتا ہے کہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے تحقیق کرے. علم کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات آدمی کچھ غلطیاں کرتا ہے, اگر تحقیق کر لے تو حق سامنے آ جائے گا, سمجھ میں آ جائے گا. اور بھی بہت ساری روایت ہے لیکن اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے لیے شیخ الالبانی کی کتاب آپ دیکھ لیں, تحریم آلات الطرب, میوزیکل انسٹرومنٹس کے حرام ہونے کی دلیلیں, انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر. کوئی آدمی پڑھ لے اس کے لیے فائدہ ہوگا.